السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے خلاصہ قواعد تجوید القرآن۔ تجوید القرآن کے جتنے قواعد ہیں ان کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جائے۔ نمبر 1، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ نمبر 2، کھڑی حرکات کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ نمبر 3، نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، غنہ کے معنی ہے ناک میں آواز لے جانا۔ نمبر 5، غنہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ نمبر 6، زبر کو حرکت کہتے ہیں، زیر کو حرکت کہتے ہیں، پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ نمبر 7، جب یہ سارے مل جائیں یعنی زبر، زیر، پیش، ان کو حرکات کہیں گے۔ نمبر 8، حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے ہوئے معروف پڑھتے ہیں۔ نمبر 9، جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ نمبر 10، ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ نمبر 11، حرف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ حرف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ نمبر 13، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ نمبر 14، حروف لین 2 ہیں، واو اور یا۔ نمبر 15، حروف لین کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھتے ہیں۔ نمبر 16، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا۔ نمبر 17، جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ نمبر 18، مشدد حرف 2 ہوتے ہیں، پہلا حرف ساکن، دوسرا متحرک۔ نمبر 20، نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ نمبر 1، اظہار، نمبر 2، اخفاء، نمبر 3، ادغام، نمبر 4، اقلاب۔ نمبر 21، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ نمبر 22، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین میں غنہ ہوگا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی آ جائے تو ادغام ہوگا۔ یاد رہے کہ را اور لام میں بغیر غنہ کے اور باقی 4 حروف میں غنہ کے ساتھ حروف یرملون یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون کو حروف یرملون کہتے ہیں۔ نمبر 24، نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نمبر 25، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے یا میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یاد رہے اگر میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں غنہ نہیں کریں گے۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ تیسری بات یاد رکھنے کی، حروف اخفاء 15 ہیں، تا، ثا، جیم، دال، ذال، ظا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ نمبر 26، وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں، یعنی جس کلمے پر وقف کریں
تو اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں۔ نمبر 27، اگر کسی لفظ کے آخری حرف پر زبر، زیر پیش، دو زبر یا دو پیش، کھڑا زبر یا الٹا پیش ہو اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں گے۔ نمبر 28، اگر کسی لفظ کے آخری حرف پر دو زبر ہوں تو انہیں وقف میں الف سے بدل دیں گے۔ نمبر 29، اگر کسی لفظ کا آخری حرف گول تا ہو اور گول تا پر خواہ کوئی بھی حرکت ہو یا تنوین ہو اسے وقف میں ہا ساکن سے بدل دیں گے۔ نمبر 30، کھڑا زبر، حروف مدہ اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے۔ نمبر 31، اگر کسی لفظ کے آخری حرف پر تشدید ہو تو جب اس لفظ پر وقف کریں گے تو صرف تشدید کو پڑھیں گے۔ نمبر 32، حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم اور دال۔ نمبر 33، جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا اور جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو انہیں جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے۔ نمبر 34، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ مد متصل کو 2 یا 2.5 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نمبر 35، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو تو مد منفصل ہوگا اور مد منفصل کو 2 یا 2.5 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نمبر 36، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا۔ مد لازم کو 3 الف کے برابر تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ یاد رہے، عارضی سکون یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے۔ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو تو مد عارض ہوگا۔ حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو تو مد لین عارض ہوگا۔ مد عارض اور مد لین عارض کو 1، 2 یا 3 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھ سکیں گے۔ حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لین لازم ہوگا۔ مد لین لازم کو 3 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نمبر 37، الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے۔ نمبر 38، الف پر کوئی حرکت آ جائے تو الف کو الف نہیں بلکہ حمزہ پڑھیں گے۔ نمبر 39، عربی زبان کا کوئی لفظ ساکن حرف سے شروع نہیں ہو سکتا، یعنی بغیر پہلے حرف پر زبر، زیر یا پیش کا کوئی لفظ شروع نہیں ہو سکتا۔ نمبر 40، اگر کسی لفظ کے شروع میں الف ہو تو الف ہمیشہ زبر لگا کر پڑھیں گے، جیسے الذی۔ اگر کسی لفظ کے شروع میں الف ہو اور اس الف کے تیسرے حرف پر پیش ہو تو شروع میں جو الف ہے اس الف پر پیش لگا کر پڑھیں گے۔ نمبر 41، اگر کسی لفظ کے شروع میں الف ہو اور اس لفظ کے تیسرے حرف پر پیش ہو تو الف پر پیش لگا کر پڑھیں گے، جیسا کہ اشدد۔ اگر کسی لفظ کے شروع میں الف ہو اور اس الف کے تیسرے حرف پر زبر یا زیر ہو تو الف پر زیر لگا کر پڑھیں گے، جیسا کہ اتبعوا۔ شاید کچھ چیزیں رہ گئی ہوں۔ قاری صاحب فرما رہے ہیں کہ اب اس خلاصے کے بعد وہ ٹیسٹ لیں گے، جیسا کہ 13 اسباق کے بعد ٹیسٹ ہوا تھا، اسی طرح اب 28 اسباق کے بعد بھی ٹیسٹ ہوگا۔ جو بھائی ٹیسٹ میں حصہ لینا چاہیں وہ کمنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ کوسچن پیپر ان کو بھیجا جائے۔ ترتیب وہی ہوگی کہ آپ نے اپنا ٹیسٹ خود لینا ہے۔ ٹیسٹ کے 25 سوالات ہوں گے۔ 25 میں سے 23 سوالوں کے جواب درست دینے پر آپ کامیاب تصور ہوں گے۔
اور اگر آپ 23 سوالات کے جواب درست ادا نہ کر سکے تو اس کا مطلب ہے آپ کو ان قواعد پر تھوڑی محنت مزید کرنی ہوگی۔ اگر بیٹھنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ نے کمنٹس میں لکھنا ہے تاکہ سوال نامہ آپ کو بھیجا جائے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تجوید اور ترتیل کے ساتھ قرآن پاک کو اچھے انداز میں پڑھنے والا بنائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔